پاکستان جو ہے وہ پاکستان بننے کے بجائے مسائلستان بنتا چلا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو میرے ذہن میں کچھ آیات جو ہے وہ میرے ذہن میں آئی ہیں جو شاید ہمیں رہنمائی کریں کہ ہم جان جائیں کہ اصل وجہ کیا ہے. جو بھی پاکستان مسائلستان بنا ہے، ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. لہٰذا ہمیں دیکھنا ہی چاہیے کہ ان حالات میں جہاں پہنچ کھڑے ہوئے ہیں، ان میں کچھ ایسی چیزیں تو نہیں ہیں جو کہ اصل میں ہمارے اوپر شاید سزا کے طور پہ آئی ہوں. مثال کے طور پہ جو سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 75 76 77 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہم من عاہد اللہ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا، لئن آتانا من فضلہ، کہ اے رب اگر تو ہمیں اپنے خصوصی فضل سے عطا کرے گا، دے گا، لنصدقن، تو ہم صدقہ و خیرات کریں گے، ولنکونن من الصالحین، اور ہم نیکوکار ہو جائیں گے. فلما آتاہم من فضلہ، اور پس جب اللہ نے اپنے فضل میں سے ان کو نواز دیا، بخلوا بہ، انہوں نے بخل کیا، وتولوا، اور روگردانی کی، وہم معرضون، اور اعراض کرنے والے ہو گئے. فاعقبہم، تو سزا کے طور پر اللہ نے ان کے دلوں میں کیا کیا؟ فاعقبہم نفاقا فی قلوبہم، ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اللہ نے سزا کے طور پر، الی یوم یلقونہ، اس دن تک جب تک کہ وہ اللہ سے ملاقات نہیں کر لیں گے. بما اخلف اللہ ما وعدہ، اپنے اس وعدے کی خلاف ورزی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، وبما کانوا یکذبون، اور بسبب اس کے جو وہ جھوٹ بولا انہوں نے. پاکستان کے حوالے سے دیکھیں، بیگ صاحب نے کہا کہ اسلام کا نعرہ لگا، مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ. قائد اعظم کی تقاریر سے بھی، علامہ اقبال کی فرمودات سے بھی آتا ہے کہ پاکستان کو وہ ایک رول ماڈل کے طور پہ دیکھنا چاہتے تھے اسلام کا، اور کوئی ذریعہ نہیں تھا مسلمانوں کو متحد کرنے کا سوائے اسلام کے. اور یہ بالکل قائد اعظم کی تقاریر سے چیز واضح ہوتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا آئین کیا ہوگا، انہوں نے کہا 1400 سال پہلے لکھا جا چکا آئین پاکستان کا، یہاں تک باتیں آئیں. تو اس بنیاد پر ایک ہندو کا خوف تھا اور ساری چیزیں موجود تھیں، اور اللہ تعالیٰ سے بہرحال وہ پاکستان کا قیام پوری دنیا مانتی ہے کہ وہ ایک معجزے سے کم نہیں تھا. قائد اعظم جو ہے وہ تو کیبنٹ مشن پلان جو ہے اس کو بھی وہ اپروو کر چکے ہوئے تھے. تو لہٰذا یہ جب آیا ہے، اس کے بعد کیا کیا ہم نے؟ مسلمان یا اسلام کی طرف کوئی ہم نے پیش قدمی نہیں کی. اللہ نے جب اپنا فضل کر دیا، اس آیت کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو ہم نے کوشش یہ کی کہ اسلام نہ آنے پائے. حکومتی لیول پر بھی، بیوروکریسی لیول، ہر لیول پر یہ کوشش ہوئی کہ جناب اسلام نہ آنے پائے، اور ایسا ہی آج تک ہوتا آیا ہے. تو یہ عاقبہم نفاقا، نفاق کیا ہے؟ نفاق کا یہ لفظ آپ یہ سوچئے کہ یہ مسلمانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہندوؤں، کافروں، مشرکوں میں کے لیے نفاق یا منافقت استعمال نہیں ہوتا. منافق کون ہوتے ہیں؟ جو مسلمانوں میں سے ہوتے ہیں. لہٰذا ہم یہ کہیں جی باقی امتیں جو ہیں وہ تو جناب بڑی فلرش کر رہی ہیں، فلاں کر رہی ہیں، ان کے اندر معاملہ اور ہے. ہمارے یہاں ہمیں سزا کے طور پر نفاق دیا گیا، ہمارے اندر دلوں میں ڈال دیا کہ ایک دوسرے سے نفاق، منافقت، ہمارے قول اور فعل میں تضاد، ایک دوسرے سے دوری، لسانیت، علاقائیت، عصبیت، ہر چیز جو انگریڈینٹس ہیں سارے کے سارے نفاق کے، وہ ہمارے اندر اللہ نے سزا کے طور پہ ڈالے، اس لیے کہ ہم نے ایک وعدہ اللہ تعالیٰ سے کیا تھا اور اس وعدے کو ہم نے پورا نہیں کیا. تو ایک وجہ تو یہ سمجھ جائیے کہ یہ جو صورتحال آج ہے، یہ ایک طرح سے اللہ کی ناراضگی کا اظہار بھی ہے اور ایک سزا بھی ہے. دوسری بات، سورۃ النساء کی آیت نمبر 58، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اس کے اہل لوگوں کے سپرد کرو. فَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم فیصلہ کرنے لگو لوگوں کے درمیان تو تم عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، کیا ہی خوبصورت ہے اللہ جو تمہیں نصیحت کر رہا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. آپ یہ بتائیے کہ یہ عہدہ بھی ایک امانت ہوتی ہے. اس ملک میں ہم دیکھیں کہ جو امانت کے کتنے کو حقدار تھے، یا جو عہدوں پہ پہنچے ہیں، کیا وہ ان عہدوں کے حقدار تھے؟ ان عہدوں پہ وہ لوگ پہنچے ہیں جو لسانیت کی بنیاد پر آگے ہیں، جو خاندانی بنیادوں پر آگے آئے، جو عصبیت کی بنیادوں پر آگے آئے، جو صوبائیت کی بنیاد پر آگے آئے. کون سے اہل لوگ آپ کے اوپر آئے ہیں جو قوم کو لیڈ کرنے کے لیے؟ قوم کی ہائرارکی کچھ بھی نہیں ہے.
اللہ کا حکم نے نہیں مانا، حالات آپ کے سامنے موجود ہے۔ بے ایمانوں کو، ڈاکوؤں کو اگر آپ جو ہے وہ اوپر تک پہنچا دیں گے تو پھر وہ کیا مطلب، ان سے آپ توقع کریں گے کہ وہ آپ کے لیے بہت اچھا کریں گے ملک کے لیے؟ نہیں آصف صاحب دیکھیں، آئیڈیلی تو یہ بات صحیح ہے، لیکن پریکٹیکلی اسپیکنگ دیکھیں نا کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ان اہل کو اوپر لے کر آنا تھا، کنہوں نے لے کر آنا تھا؟ دیکھیے اب ہم اس میں اگر اور پیچھے جاتے ہیں تو پاکستان کے بننے کے بعد اصل میں جیسے بیگ صاحب نے بھی کہا کہ وہ جاگیرداروں کی ایک جماعت تھی مسلم لیگ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جب نہرو نے یہ اعلان کر دیا کہ جناب ہم تو جاگیرداری کا خاتمہ کریں گے پارٹیشن کے بعد، تو جتنے رہے سہے مسلمان جاگیردار کانگریس میں یا کہیں اور تھے وہ سب بھاگ کے مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ میں اسی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کے پریکٹیکل پوائنٹس اور کون سے تھے کہ جن کی وجہ سے قدرتی طور پر پاکستان کے بننے کے دوران ہی ایسے حالات پیدا ہوئے کہ پھر ہم ان حالات کی طرف چلے گئے؟ دیکھیں میں ابھی تو آپ کو ڈیوائن جو پنشمنٹ ہے نا اس کی کازز بتا رہا ہوں۔ پہلی بات اب میں نے کیا بتایا آپ کو کہ ہم نے اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا، ہم نے وعدہ خلاف ورزی کی، اللہ نے اس کے طور پر نفاق ڈال دیا۔ دوسرا اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو، تو ووٹ بھی ایک امانت ہے۔ آپ دیکھ لیں اس ووٹ کا کس طرح کا یوز پاکستان میں ہوتا ہے، فلاں بندہ چاہے وہ بدماش ہے لیکن تھانے جا کے میرا کام کرتا ہے اس لیے میں اس کو ووٹ دے رہا ہوں، ایسے ہی صحیح۔ اس کے بعد الیکٹیبلز اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ وہ الیکٹیبلز کون لوگ ہیں؟ وہ جاگیردار ہیں، وہ سرمایہ دار ہیں۔ وہ جاگیردار کون ہیں؟ جو انگریزوں کی جن کو جاگیریں ملی ہوئی ہیں وہی لوگ ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اس سے آگے آئیں، قرآن میں یہ کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے کچھ کو نہیں مانتے۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو کیا بدلہ ہوگا اس کا سوائے اس کے جو تم میں سے ایسا کرے، الا خزی فی الحیات الدنیا، کہ اس دنیاوی زندگی میں ذلیل و رسوا کر دیا جائے۔ ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں ڈال دیا جائے۔ مجھے یہ بتائیں، آج ذلت، مسائلستان ایک بہت بڑا لفظ ہے، اس کے اندر ساری چیزیں آ رہی ہیں، ذلت بھی ہے، غیر مستحق لوگ ہیں جو عہدوں پہ پہنچے ہوئے ہیں، تو ان سب کو آپ ملا لیں، اس کا آؤٹ پٹ کیا نکلے گا؟ مسائلستان ہی ہے نا۔ تو لہٰذا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم چیز ہے۔ دیکھیے ایک بات ہم اکثر گول کر جاتے ہیں ذہن میں کہ جب ہم پرانی امتوں کا حال پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں حضرت موسیٰ کی قوم پر فلاں عذاب آیا، فلاں عذاب آیا، فلاں آیا، فلاں قوم پہ فلاں عذاب آیا، فلاں عذاب، گویا ہم نے عذاب کو مختص کر دیا ہے انہی قوموں کی حد تک، اور اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عذاب اب ہمیں نہیں آ سکتا۔ عذاب تو پرانی امتوں پہ، یہ عذاب کی شکلیں ہیں جو قرآن مجید میں ایک اور جگہ ہے، قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ عذاب تمہارے سروں کے اوپر سے لائے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے لے کے آئے، او یلبسکم شیعا، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے اور پھر تم ایک دوسرے کو اس کی کیے کا مزہ چکھاؤ۔ یہ آیات اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت کے لیے تھی یا اس سے پہلی امتوں کے لیے تھی تو بھائی پھر ہم بہت بڑی گمراہی میں۔ وہ امتوں پر بھی عذاب ان کے کسی اعمال کی وجہ سے آئے تھے، کیا ہمارے اعمال ان سے کم ہیں کیا برے؟ کیوں نہیں ہم اس پر آمادہ ہوتے کہ یار یہ پاکستان جو کہ اسلام کے نام پر پڑا، جس کی جڑوں میں اسلام موجود ہے، جب تک کہ اس کی طرف نہیں لوٹیں گے، اسلام کے خلاف چلتے جائیں گے، ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ جب اس کی طرف جائیں گے تو شاید مسئلوں کا اللہ تعالیٰ سے ہم امید بھی رکھیں کہ بہتر ہوں۔